फेडरल कैबिनेट में नए वज़रा और मुशीरान की शमूलियत हुई और उसके तकरीबन एक हफ्ते बाद कलमदार सौंप दिए गए हैं। कैबिनेट डिवीज़न से जारी जो नोटिफिकेशन सामने आया है उसके मुताबिक तारिक फजल चौधरी पार्लिमानी उमूर देखेंगे, अली परवेज़ मलिक पेट्रोलियम, हनीफ अब्बासी रेलवे, सरदार यूसुफ मजहबी उमूर, मुस्तफ़ा कमाल नेशनल हेल्थ, जुनेद अनवर मैरी टाइम, मोइन वट्टो को आबी वसाइल, खालिद मक्सी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वज़ीर होंगे। परवेज़ खटक साहब भी इस कैबिनेट का हिस्सा हैं, वो दाखिला उमूर के मुशीर होंगे। खबरें ऐसी आ रही हैं कि परवेज़ खटक इस्लामाबाद में नहीं बैठेंगे बल्कि उनका जो दफ्तर होगा वो पेशावर में होगा और वो वहाँ से खैबर पख्तूनख्वा के मामलात को देख सकेंगे। क्या ये इक़दाम नाज़रीन पीटीआई हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ा सकता है, क्योंकि परवेज़ खटक को न सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा को चलाने का बड़ा तजर्बा है बल्कि वो ब्यूरोक्रेसी में भी काफ़ी असर व रसूख रखते हैं। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम के मामले पर पीटीआई क़यादत आज जेआईटी के सामने पेश हुई है, जहां उनसे तकरीबन 1.5 घंटे तक पूछगछ की गई है। बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं कि वो जेआईटी की जानिब से उठाए गए सवालात पार्टी के प्लेटफॉर्म पर डिस्कस करेंगे, जबकि जो पोस्ट उन्हें दिखाई गई हैं उनके हवाले से पार्टी और बानी चेयरमैन से बात भी करेंगे। एक और भी है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं कि पाकिस्तान ने कानूनी और गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों को उनके वतन वापस भेजने का फैसला कर लिया है, जिसके लिए 31 मार्च तक का वक्त भी दे दिया गया है। 1 अप्रैल से तमाम गैर मुल्कियों की पाकिस्तान से मुल्क बदरी का अमल शुरू कर दिया जाएगा। हमने नाज़रीन कई साल इन लोगों की खिदमत की है जो हमेशा पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा करते रहे हैं। अब उम्मीद है कि अफगान बाशिंदे पाकिस्तान के आईन और कानून को अहमियत देंगे और इस पर अमल करेंगे, वरना फिर कानूनी तौर पर अमल करवाना पड़ेगा। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में मुझे बैरिस्टर अकील मलिक साहब जो कि वज़ीर मुमलिकत हो गए हैं बराए कानून, उनके भी शुक्रगुजार हूँ, और इसके साथ साथ बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। ये दोनों मेहमान मुझे ज्वाइन करेंगे। अकील मलिक साहब, आपसे बात का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो बाकायदा तौर पर अब आप वज़ीर मुमलिकत बन गए हैं। हुकूमत ने किसी भी मुल्क से जो आला ओहदेदारों के लिए तहरीफ ना कबूल करने का फैसला किया है, मैं चाह रही हूँ ज़रा हम आगाज़ इस बात से कर लेते हैं। और अभी मुझे पता चला है कि शायद अकील मलिक साहब से हमारा राब्ता भी बहाल नहीं हुआ है। ठीक है मलिक साहब, आपका हम इंतज़ार कर रहे हैं। बैरिस्टर साहब भी मेरे साथ ही मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम उमर साहब। वालेकुम सलाम। सर, ये सबसे पहले मैं चाह रही हूँ ज़रा आप तोशा खाना के मामले को डिस्कस करें ना, वो चाहे नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो या फिर तहरीक इंसाफ हो, हर पार्टी के वज़राए आज़म के खिलाफ तोशा खाना के मामले पर केसेस तो आए हैं हमारे सामने। अब हुकूमत ये फैसला कर रही है कि तहरीफ लेने पर ही पाबंदी लगा दी जाए ताकि इस झंझट से ही जान छूटे, यानी ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। दुरुस्त फैसला समझ रहे हैं आप इसको? हाँ, अगर इस तरह का हो बिल्कुल जी दुरुस्त है, क्योंकि देखें हैं तो एट द एंड ऑफ द डे स्टेट गेस्ट ही है ना। अगर किसी बंदे को वो तोहफे मिलते हैं तो वो एक पोजीशन की वजह से मिलते हैं, कोई ज़ाती कनेक्शन की वजह से नहीं मिलते। और स्टेट ने पे रूल्स बना के एक प्रोविज़न रखी हुई है कि वो आप वही गिफ्ट सब्सिडाइज रेट पे एक सर्टेन परसेंटेज दे के पे ऑफ कर सकते हैं। जिस तरह तहरीक इंसाफ की हुकूमत से पहले 20% था, अब वो इन्हांस करके 50% कर दिया। मगर अगर टोटली भी उसको अगर मुकम्मल तौर पे बैन भी कर देते हैं तो इसमें कोई इसमें मुज़ायका नहीं। साथ ही साथ क्या है, बेसिकली ये एक किस्म के नेशनल ट्रेजर हैं, आप इन्हें म्यूज़ियम्स में रख सकते हैं, या कल को कोई अगर पेरिशेबल है गुड उसको बेच के उसके पैसे स्टेट की ट्रेजरी में डिपॉजिट हो सकते हैं। तो ये अच्छा इकदाम होगा। मगर ये ज़रूरी है, जो देखें कितना टाइम पीरियड गुजर गया है, ये खाली सियासतदानों ने नहीं वसूल किए, इसमें ब्यूरोक्रेट्स की भी लंबी लिस्ट है। इसमें जो है आर्मी से पर्सनल जो भी अटैच रहे, जो मुख्तलिफ पोजीशंस में आके काम करते रहे, उन्होंने भी गिफ्ट्स लिए। तो वो सारी डिटेल्स भी पब्लिक कर देनी चाहिए ताकि सारा बर्डन सियासतदानों पे ना डले कि जो एक जनरल इंप्रेशन है कि जी सियासतदान ही गिफ्ट्स लेते रहे। जो पूरा डेलीगेशन जाता रहा, हर पोजीशन हर ओहदेदार वो तोहफे लेता रहा। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अकील मलिक साहब स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं और साथ साथ उनका माइक लग रहा है। मैं आपको वैसे आगाज़ में ही सर मुबारकबाद दे चुकी, जबकि आप स्टूडियो में आए नहीं थे, लेकिन मैं आपको पहले ही मुबारकबाद दे चुकी। अब मलिक साहब ज़रा बात का आगाज़ मैं चाह रही हूँ, ये हम तोशा खाना वाले करें ना
کہ حکومت نے کسی بھی ملک سے اعلیٰ عہدیداروں کے لیے طائف قبول نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، تو ان اعلیٰ عہدیداروں میں شامل کون کون ہوگا؟ کیا اس میں وزیر اعظم بھی ہوں گے، صدر پاکستان بھی ہوں گے، وزیر اعلیٰ بھی ہوں گے، بیوروکریسی کے افراد بھی ہوں گے؟ اور پھر اسی کا ضمنی سوال یہ کہ ہمارے پاس آلریڈی قانون موجود ہے نا، ابھی ملک صاحب بھی عمیر صاحب بھی اس کا تذکرہ کر رہے تھے، پہلے 20% تھا، پھر اسے 50% کر دیا گیا تھا، $300 سے زیادہ کا کوئی تحفہ آپ رکھ نہیں سکتے تھے، اور اس کو اگر آپ نے ریٹین کروانا ہوتا تھا تو اس کے لیے ایک سبسیڈائز پرائز دینی ہوتی تھی۔ پھر مزید اس کی کیا ضرورت پڑ گئی اس قانون کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ کرن صاحبہ۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ یہ اس چیز تمام تر چیز کو جو اتنا ہیو اینڈ کرائے ہوتا تھا، یہ شور و واویلا ڈالا جاتا تھا کہ اس نے اتنے تحائف لے لیے، اس نے یہاں سے اتنے تحفے لے لیے، گاڑی لے لی، گھڑی لے لی، بلگری کا سیٹ لے لیا، یا گملہ لے لیا، یا کوئی واز لے لیا، اینڈ سو آن سو فورتھ۔ ڈنر سیٹس بھی ہیں، پلیٹیں بھی ہیں، چمچے بھی ہیں۔ یہ جس منصب پہ انسان بیٹھا ہوتا ہے، بصیت وزیر اعظم یا بصیت وفاقی وزیر یا وزیر مملکت یا ایڈوائزر یا اسپیشل اسسٹنٹ، دیگر جتنے بھی ڈگنیٹریز بھی ہیں جو ہمارے فارن آفس سے جاتے ہیں یا دیگر منسٹری سے جاتے ہیں، یہ ایک فیصلہ کیا گیا ہے حکومت کی طرف سے، اور بالکل اس میں ہم نے اس چیز کو ونس اینڈ فار آل ایڈریس کیا ہے کہ توشہ خانہ رولز ایگزسٹ تو کرتے ہیں، ان میں وقتاً فوقتاً امینڈمنٹس بھی آتی رہی ہیں، ترمیم بھی ہوتی رہی ہیں کہ وہ 20% دیں یا 50% دیں یا 30% دیں۔ اس تمام چیز کو ختم ہونا چاہیے، اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آلریڈی جو ہمارے مشنز جو پاکستان کی ایمبیسیز یا ہائی کمیشنز یا کونسلیٹس دیگر ممالک میں، وہ پہلے سے وہاں پہ ڈگنیٹریز جو ریسیونگ سٹیٹ کے ہوں گے ان کو انفارم کر دیں کہ ہمارے وزیر غیر مہذب نہیں لگے گا، ہم آپ سے تحفہ نہیں لیں گے؟ نہیں، میرے خیال سے اس چیز کو ایڈریس ہونا چاہیے۔ گو کہ یہاں پہ دیکھیں، ایک بات یہ کہ میں ہو جاؤں یا دیگر کوئی ہماری پارٹی سے لوگ ہم تو آ کے جمع کرا دیتے ہیں، اور وقتاً فوقتاً جمع بھی کرائیں، اگر رولز پرمٹ کرتے تھے ان دا پاسٹ تو وہ قیمت ادا کر کے بالکل لیے بھی گئے۔ یہ کبھی نہیں کیا گیا کہ پہلے تحفے کو بیچا گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ اس سے جو پیسے اکٹھے ہوئے، یہ اتنا آسان ہوگا؟ یہاں پر تو ہم نے یہ رول بنا دیا کہ ہم وصول ہی نہیں کریں گے، لیکن یہ آسان ہوگا اتنے ایمبیسیز کے تھرو آگے میسج یہ کنوے کرنا ہے کہ جی ہم آئے لیکن ہمیں آپ تحفہ نہ دیجیے گا؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اٹس ایزیئر سیڈ دین ڈن، اور یہاں پہ ایشو یہ آتا ہے کرن صاحبہ کہ آپ کی جو ریسیونگ گیسٹ ہیں آپ کو وہاں پہ اس اسٹیٹ کے جو لوگ ہیں ان کو بھی یہ بات بری نہ لگے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی مل بھی جائیں تو وہ بالکل نہیں سر، یہ کیا پھر یہ دو طرفہ ہوگا؟ ویسے کیا ہم لیں گے بھی نہیں گفٹس اور دیں گے بھی نہیں؟ نہیں، آئی تھنک دیں گے۔ ہماری تہذیب اور ثقافت اور جو ایک ہاسپٹیلٹی ہے پاکستانیوں کی، جو کہ دنیا پوری جس کی جو ہے وہ تعریف بھی کرتی ہے کہ بالکل پاکستانی جو ہیں وہ کھلے دل کے لوگ ہیں۔ دیگر ممالک کی بھی تہذیب ہوگی، I'm sure ہوگی، لیکن اب دیکھیں اس کو کرب تو کرنا ہے، اس کو ختم تو کرنا ہے تاکہ کل ہمارے پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے اور ہم بھی کسی پہ نہ اٹھا سکیں کہ آپ نے اتنے توشہ خانہ سے تحائف لیے ہیں، یا آپ کو یہ نہیں لینے چاہیے تھے، یا اتنی قیمت ادا کی ہے، یا اتنی نہیں کرنی چاہیے تھی، یا اتنی کر دی ہے۔ اس تمام چیز کو آئی تھنک ونس اینڈ فار آل ایڈریس ہونا چاہیے۔ دیگر جو مہذب ممالک ہیں دنیا پوری کے، برطانیہ ہو گیا، امریکہ ہو گیا، یورپ کے دوسرے دیگر ممالک ہو گئے، یا کہیں بھی آپ دیکھیں تو وہ تمام تر لوگ جا کے وہاں پہ توشہ خانہ ایگزسٹ نہیں کرتا، وہ جا کے اسٹیٹ ٹریجری میں جمع کرا نہیں لگ رہا سر، کیونکہ جب آپ لوگوں کو جا کے کہیں گے کہ ہم تحفہ نہیں لیں گے ہمارے، تو یہ تھوڑا سا غیر مہذب لگے گا۔ لیٹس سی، میں اس پہ یہ بتا سکتا ہوں کیونکہ میں نے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا اور ابھی میں نے منصب سنبھالا ہے، اور میرا اگر کوئی آفیشیل وزٹ ہوتا ہے اور اگر مجھے کسی نے کوئی تحفہ دیا ہے تو میں پھر وہ ان پریکٹس آپ کو بتا سکتا ہوں کہ واقعتاً کیا انسٹرکشنز یہاں سے ڈپلومیٹک مشنز کو ریلے ہوئی ہیں۔ آپ واپس کر دیتے ہیں؟ نہیں، اب وہ پتہ چلے گا جب کسی نہیں بتا دینا، جب آپ اپنا پریکٹیکل بتا رہے ہیں۔ میں پہلے تو کسی سر آفیشیل ٹرپ پہ بصیت وزیر نہیں گیا، لیکن کوئی اگر تحفہ وغیرہ ملتا بھی، اور میری اپنی یہ سوچ تھی اور یہ انفرادی طور پہ انسان کا ہوتا ہے کہ آپ جو آپ کو رولز پرمٹ کرتے ہیں آپ آ کے جمع کرا دیں، آپ کو لینے کی بھی کسی کنٹروورسی میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک سر، اب تھوڑا سا ذرا آگے بڑھتے ہیں کیونکہ اب ریاست مخالف جو مہم اس پر JIT بنی، اور آج پاکستان تحریک انصاف کے کچھ رہنما جو ہے وہ اس JIT میں پیش بھی ہو گئے۔ تو میر صاحب، آپ کی بات ہوئی آپ کے رہنماؤں سے؟ انہوں نے بتایا کیا سوالات ہوئے، کیا جوابات دیے گئے؟ نہیں جی، اس متعلق بات نہیں، مگر آج گئے تھے، رؤوف حسن صاحب گئے تھے، انہوں نے ایک زوم میٹنگ کنڈکٹ کرنی تھی، اسی وجہ سے نہیں کر سکے تھے کیونکہ 11 آنورڈز وہ وہیں تھے۔ ٹھیک،
اور سر یہ عقیل صاحب، یہ جو پی ٹی آئی کی جانب سے سوشل میڈیا پوسٹ ہوئی، اس پر مشترکہ تحقیقاتی کمیٹی بن گئی، اب آج جو ہے وہ رہنما اور نامور رہنما پاکستان تحریک انصاف کے وہ پیش بھی ہو گئے. سر اس حوالے سے حکومت کے پاس کیا کچھ شواہد، کوئی ثبوت وغیرہ بھی موجود ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں بلایا گیا، یہ اس مہم میں شریک ہیں؟ دیکھیں بالکل حکومت کے پاس شواہد موجود ہیں. کرن صاحبہ وقتاً فوقتاً گائے بگائے کسی نے اگر اس کو ری ٹویٹ کیا ہے، کسی نے اس پہ اپنے تئیں کامنٹ بھی کیا ہے یا اس کو فردر ڈسیمنیٹ کیا ہے اس پروپیگنڈا میں کہ آگ میں اور زیادہ تیل چھڑکا ہے یا تیل پھینکا ہے، تو بالکل یہ لوگ تو وہی ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں جو کہ جن کے خلاف ثبوت موجود ہیں. عقیل صاحب اس میں بیرسٹر گوہر ہو گئے، سلمان اکرم راجہ ہو گئے، رؤوف حسن ہو گئے، یہ تمام لوگ انوالو ہیں اس میں. گائے بگائے تو یہ کرتے رہے ہیں، پروپیگنڈا کو طول دیتے رہے ہیں، آپ لوگوں کے پاس بالکل دیتے رہے ہیں. ان کی آپ میڈیا سٹیٹمنٹس اٹھا کے دیکھ لیں، آپ ان کی پارلیمنٹ کے اندر خیر گو کہ وہ جو جتنی بھی گفتگو ہوتی ہے وہ پروٹیکٹڈ ہوتی ہے، پریولیج ہوتی ہے جو پارلیمنٹ کے اندر بات کی، لیکن پارلیمنٹ کے باہر سوشل میڈیا پہ یا جو مین سٹریم میڈیا پہ جو بات کی جاتی ہے، اگر آپ لوگوں کے پاس موجود ہیں تو وٹ نیکسٹ، اب اگلا اسٹیپ کیا ہوگا جو سوال نامہ دیا گیا؟ دیکھیں جے آئی ٹی اپنی ریکمنڈیشنز جب یہ کنکلوڈ کرے گی تمام تر انویسٹیگیٹو پروسیجر کو، تو پھر اس کے بعد اپنی جو بھی ان کی گزارشات ہیں، ریکمنڈیشنز ہیں، وہ سامنے آ جائیں گی کہ جے آئی ٹی یہ ریکمینڈ کرتی ہے کہ ان کے خلاف جو ہے وہ تعزیرات پاکستان کے تحت یا جو دیگر لاز ہیں ان کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے، ان کو جو ہے موو فارورڈ کرتے ہوئے ان کے خلاف جو ہے وہ مقدمات درج کیے جائیں. تو پھر مقدمات تو درج ہوں گے. اگر واقعتاً ایک پروپیگنڈا بریگیڈ جو ہے وہ اس ضد پہ تلی ہے کہ اس نے ریاست کو نقصان پہنچانا ہے اور ریاست کے خلاف بیان بازی کرنی ہے سیاہ و سباق سے ہٹ کے، کیونکہ یہ تو ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹس جو یہاں سے بھی اور باہر سے بھی ہینڈل ہوئے جا رہے ہیں، اور وہ ہینڈلرز جو ہیں ان کی قیادت بھی جو ہے وہ یہ یہاں پہ جتنے یہ لوگ ہیں باشمول عمران خان صاحب، وہ لوگ اس چیز سے ڈینائی نہیں کرتے. انہوں نے افواج پاکستان کے بارے میں، ہمارے شہداء کے بارے میں، ہماری دیگر جو ایک جھوٹ کا بازار گرم کیا ہوا ہے جو پروپیگنڈا بریگیڈ وہ تو سب ہمارے سامنے ہے. سر میں آپ سے یہی پوچھ رہی تھی کہ پھر اس کے بعد اب جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ثبوت موجود ہے تو اس کے بعد اگلے ان کی تو ریکمنڈیشن آ جائے گی جے آئی ٹی کی، پھر آپ لوگ کیا کریں گے؟ اگر مجھے مختصراً بتا سکیں کہ مجھے مختصراً میں ان کے خلاف جو کیسز آئین اور قانون کے مطابق بننے ہیں وہ بالکل کیسز بنیں گے، اور ان کو آگے جو ایک کرمنل مشینری جو سیٹ ان موشن ہوگی وہ بالکل آئین اور قانون کے مطابق ان کے خلاف کارروائی ہوگی. بالکل ٹھیک. حکومت ایک طرف اپنا کام کر رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف اپنا کام کر رہی ہے، اور پی ٹی آئی اس وقت کام یہ کر رہی ہے کہ وہ سب کو اکٹھا کرنا چاہ رہی ہے، یکجا کرنا چاہ رہی ہے، اور اس میں جو اہم کردار ہیں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو سمجھتے ہیں.